یوں تو انسانی جسم کسی عجوبے سے کم نہیں، مگر دماغ ہمارے جسم کا سب سے حساس اور پیچیدہ عضو ہے۔ دماغ 1 کھرب سے زیادہ نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دماغ ہی ہے جو ہمارے پورے جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس پیچیدہ عضو میں پیدا ہونے والی بیماریوں کو ہم عام طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: اعصابی اور ذہنی امراض۔ نفسیاتی مسائل ایک الگ چیز ہے، دماغی امراض جو ایک الگ چیز۔ اعصابی امراض کو مختلف ٹیسٹوں کی مدد سے تشخیص کیا جا سکتا ہے۔ ان میں فالج، مرگی، مائیگرین وغیرہ شامل ہیں، مگر نفسیاتی امراض اس سے ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں ماہرین کے مطابق نفسیاتی امراض میں نے بتایا کہ انگزائٹی، بندے میں آپ کو بے چینی محسوس ہوگی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ بیٹھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، پریشانی بے چینی سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں پسینے آتے ہیں، گردن ماتھے میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹریمرز ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیبلٹی جو ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں ہیڈ ایک شروع ہو جاتا ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس سے ڈپریشن میں جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ سیڈنس ہے، مایوسی کے بھی پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی کے علاوہ اداسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر مایوسی کی ہوتی ہے، پھر نا امیدی کی ہے، توجہ مرکوز نہیں رہتی، اور انسان جیسے لگتا ہے اس کی میموری جو ہے، یادداشت وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رونے کو دل کرنا، نیند کی ڈسٹربنس، زیادہ سے زیادہ سونا شروع کر دیتا ہے یا کم سونا شروع کر دیتا ہے، اس میں پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے، گلٹ فیلنگ ہوتی ہے، بعض کو آخر میں جا کے اسے سوئسائڈل جو ہے نا خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں، اور بعض لوگ کی طرف جاتے بھی ہیں۔ اس کے بعد جو فوبیاز ہے، مختلف سے ڈرنا، کھلی جگہ سے ڈرنا، تنگ جگہ سے ڈرنا، اور کسی تنگ جگہ میں بیٹھ کے گھبرانا، لوگوں میں جا کے بات چیت کرنے سے گھبرانا، کراؤڈ میں جا کے وہاں رکنے سے گھبرانا، کسی بند جگہ میں بیٹھنے سے، یہ فوبیاز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کو وہم کا مرض ہے۔ شیزوفرینیا ذہنی امراض میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اسکیزوفرینیا جو ہے، یہ اس کو ہم میجر سائیکیاٹرک النس کہتے ہیں۔ یہ جو سائیکیاٹرک بیماریاں ہیں اس میں سب سے گریویس قسم کی النس ہے۔ یہ اس طرح کی بیماری ہے کہ جس میں انسان اپنی معاشرتی اور اپنے جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس بالکل بھی ادا نہیں کر سکتا ہوتا، اس میں کوئی رول نہیں اس کا ہوتا ہے۔ اسکیزوفرینیا ہے، جس کو اسکیزوفرینیا ہم کہتے ہیں، یہ ایک ایسی ذہنی گندی مرض ہے جس میں لوگوں کو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ غیبی آوازیں سنتا ہے، غیبی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہم میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا پکا شک ہوتا ہے کہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی میں آ کے وہ اگریسو ہو جاتا ہے، وائلنٹ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو ہٹ کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ چیزیں شروع کر دیتا ہے، اور اس کی ڈیول پرسنالٹی ہو جاتی ہے، اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے، اس کی ڈیول پرسنالٹی ہو جاتی ہے، ایک نظر آنے والی ایک اس کے اندر جو ہے چل رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کوئی اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہیں، لیکن ورلڈ وائڈ اسکیزوفرینیا کا جو پریویلنس ہے وہ 1% ہے، یعنی 1% لوگ جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہی جو پریویلنس ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ہم لیتے ہیں کہ اراؤنڈ 1 to 1.2% پیپل جو ہے وہ اسکیزوفرینیا کا شکار ہوتے ہیں۔ شیزوفرینیا کے مریض کے اندر مختلف قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں ہیلوسینیشن، The other symptoms that develop with the passage of time, those are, I should say that he feels hallucinations, the abnormal voices, extraordinary voices in the ears, and he speaks to that voices, responds to that voices. So he's speaking, he's laughing, his own laughing. So when we ask the attendants or the patients, sometimes he's sitting alone and self-talking, is he talking himself and pointing someone, or he thinks that somebody is working against him, some agency or environment is against him, or family member, or other people are working against him. He thinks like that. But those are not relevant. For example, if he or she is saying that his or her mother is poisoning to him, it's normal. It's not normal according to our setup.
don't believe that mother can give the poisoning. So in this way, the people come us. Sometimes the people come with aggression, suddenly break up. They are violent, aggressive, beating to other, hitting to some other people. So when they come, first the cognition function, then behavioral problems, then the other symptoms I told you, hallucinations, delusions, or something else. Delusions of different types, hallucinations of different types. یہ لوگ صرف ہیلوسینیشن میں ہی نہیں رہتے بلکہ ان کا بیہیویئر ڈس آرگنائز ہو جاتا ہے. اس ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژن کے علاوہ ان لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ڈس آرگنائز ہوتا ہے. ان کا اسپیچ جو بات چیت ہے وہ بہت ڈس آرگنائز ہو جاتا ہے، جس میں عام طور پہ ان کی بعض اوقات لوگ نہیں سمجھتے وہ کہتے کیا ہے. ایرریلیونٹ اسپیچ اس کو ہم کہتے ہیں، جو ایک ربط ہوتا ہے بات چیت میں، ایک ربط ہوتا ہے ایک سے دوسرے سینٹنس میں جانے کے لیے، وہ ربط ختم ہو جاتا ہے اور مسلسل جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس مریض کو کیونکہ مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، ساتھ ہی یہ لوگ مختلف چیزیں بھی دیکھتے ہیں. گھر والے یہ سب دیکھنے کے بعد انہیں جاہل پیروں کے پاس لے جاتے ہیں. First they go to the quacks, to the we call it the Amil Peer, or it's some effect of magic or like that. They attend those people, and ultimately the patient is not recovered, and he is referred to some psychiatrist or a doctor. Then ultimately at the end they come to the psychiatrist. When the case is not in a stage that is in a bad shape, so it's very difficult for us to treat. It takes time. It takes more time and resources to treat the patient and to rehabilitate that psychiatric or mental patient with some mental illness. اسکیزوفرینیا میں مریض جو ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا، اس کے جو لائف سٹائل ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے. تو یہ مریض جو ہے نہ صرف ذہنی طور پہ بیماری کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ یہ اور دوسرے جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کا بھی بہت آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح ڈائبٹیز ہے، ان کو بہت ہے، انفیکشنز ہے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہے، اور ہارٹ ڈیزیزز ہے. یہ ساری بیماریاں جو ہے نا ان میں عام لوگوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہیں. شیزوفرینیا کے مریض یا کسی بھی نفسیاتی مریض کو آپ گھر کے اندر یا اپنے ارد گرد بآسانی پہچان سکتے ہیں. اس مرض کی چند مخصوص علامات ہوتی ہیں. گھر میں دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی روٹین جو ہے نا لائف کی وہ چینج ہوتی ہے. صفائی کی طرف توجہ نہ دینا، ہائیجین، پرسنل ہائیجین، اوور آل ہائیجین، روم دیکھ رہے ہیں، نہانا دھونا، یہ وہ، اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس نے آپ کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کھانا پینے میں ڈفرینس آئے گا، بولنے میں ڈفرینس آئے گا، آئی ٹو آئی کنٹیکٹ کرنے میں ڈفرینس آئے گا. اس کے علاوہ گھل مل کے بیٹھنا، گھر میں گھل مل کے بیٹھنا مشکل اس کا ہو جاتا ہے، حالات ہی پسند ہو جاتا ہے. یا وہی خود ہی مسکرانا ہاتھوں کے اشاروں سے، جیسے کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، اور الرجی میں جا کے وہ بات چیت کرنا، اشاروں سے ہنسنا، خود ہی ہنستے رہنا. یہ مختلف علامات ہیں جو کہ بندہ محسوس کرتا ہے. پڑھائی کی پرفارمنس کم ہوتی ہے. ٹیچرز جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی عادات جو ہے پہلے سے ہٹ گئی ہیں. تو اس طرح ایڈکشن جو ہے منشیات کے جو بچے ہوتے ہیں جہاں ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑے صحیح جا رہے ہوتے ہیں پڑھائی میں، ایک دم سے ڈاؤن ہوئے، پھر آپ کو اس کی لائف روٹین جو ہے ڈیلی کی بدلنا شروع ہو جائے گی. دیر سے گھر آئے گا، دیر سے اٹھے گا، پڑھائی کی توجہ کم ہوگی، صفائی کی توجہ کم ہوگی، جلدی میں ہوگا. صرف بعض اوقات اخراجات زیادہ گھر کے محسوس کرتے ہیں کہ پیسے زیادہ آنے شروع کر دیے ہیں، یہ چیزوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، یہ سست ہو گیا ہے، دوسروں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، اس کی دوستی جو ہے مختلف لوگوں سے شروع ہو گئی ہے. یہ چند علامتیں میں نے آپ سے بتائی ہیں. ان چیزوں کو آپ کو نظر میں رکھنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے غور سے اور آبزرو کرنا چاہیے کہ یہ بچے میں، یہ بڑے میں، یا کسی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کہ کیا ضروری ہے اس کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا تاکہ مشورہ کیا جا سکے. میں یہ نہیں کہتا ہر کسی کو ہو، لیکن مشورہ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم تمام امراض کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر نفسیاتی امراض کا سنتے ہی ہم خاموش ہو جاتے ہیں.
نفسیاتی امراض ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو بن گئی ہیں. یہ کوئی اسٹگما نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے. یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو دانت میں مسئلہ ہو جائے، کان میں ہو جائے، ناک میں ہو جائے، کوئی اور چوٹ لگ جائے، فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، بغیر کسی پوچھے بھاگتے ہیں. جب کوئی ذہنی نفسیاتی مسئلہ ہو تو کہتے ہو لوگ کیا کہیں گے، جب آپ کے یہاں دماغ نہیں تو سارے جسم کو کنٹرول کرنا ہے، ہر چیز آپ کی اس کے کنٹرول میں ہے. جب وہ اپنی اس کو دماغ اور نفسیات کو، ایموشنس کو، انٹیلیجنس کو، اور اس کو آپ کنٹرول نہیں رکھیں گے، صحیح نہیں رکھیں گے تو دنیا میں کیسے کامیاب ہوں گے آپ؟ مجھے دنیا میں کامیابی مشکل ہو جاتی ہے پھر. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اس کو اسٹگما نہ سمجھیں، معیوب نہ سمجھیں، کھل کے بتائیں کوئی بات نہیں، مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس میں کون سی بات ہے. ہر پانچواں بندہ اس مسئلے کو چھپائے پھر رہا ہے، تو کیا آپ کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں قوم کی اور ملک کی کیا ترقی رہ جاتی ہے. تو اسی ہم معیوبی میں اور پریشانی ہے کہ اس کو نہ پتہ چلے. کیوں نہ پتہ چلے بھی کیا ہو گیا اس میں؟ انسان نہیں ہے، بیماریاں باقی نہیں آتی ہیں، پیر میں چوٹ نہیں لگ جاتی ہے، منہ میں چوٹ نہیں، دانت نہیں ٹوٹ جاتا، ہاتھ فریکچر نہیں ہو جاتے، دل کے مسئلہ نہیں ہوتا، چیسٹ کے مسئلہ نہیں ہوتے، گلا نہیں خراب ہوتا، ناکیں خراب نہیں ہوتی. سب کے پاس جاتے ہیں. تو یہ خراب ہونے والی بات نہیں ہے کہ خراب ہو گیا تو چلا گیا دنیا سے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ایموشنس میں، انٹیلیجنس میں، اس میں ذرا برین ہے، اس میں کچھ بندے کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے. تو مجھے بتائے، اور کچھ جو ہے آپ نے کچھ عرصے اس کا علاج تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے کہ اور یہ دوائیاں لگ جائیں گی. بھائی شوگر کسی کو ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، آرتھرائٹس ہوتا ہے، پیٹ کی کرونک بیماری ہوتی ہے، ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر سے پوچھا، ساری زندگی خود ہی کھاتے رہتے ہیں. تو اس میں اگر کچھ 2 4 6 مہینے 10 مہینے کھانی بھی پڑتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں حرج والی کیا بات ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر سے مل کے اس کے دوائی کو ٹیپر آف کرواتے رہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو میں نے بند کرنی ہے، تو وہ گھر پہ بیٹھ کے آپ کھاتے ہیں 2 4 سال سے، تو اس میں ڈاکٹر کا تو قصور نہیں ہے، آپ نے خود ہی اس کو ڈپینڈنٹ کر لیا اپنے آپ کو. اس میں کنسلٹیشن بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ مریض بھی ری ایشور ہو، ڈاکٹر بھی دیکھتا رہے کہ دوائی کو میں نے کب کم کرنا ہے، کب بند کرنا ہے، اور بات چیت کے طریقے کو کب بیچ میں لے کے آنا تاکہ زندگی میں دوبارہ یہ پرابلم نہ ہو.